بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ آج ابھی آپ نے سنا بھی 19 رمضان المبارک ہے، ابھی 19واں روزہ ہم اختیار کریں گے پاکستان میں، یعنی ابھی 19ویں فجر ہوگی، ابھی 19ویں روزے کی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، اور یہ وہ وقت ہے، یہ وہ نماز ہے، یہ وہ موقع ہے جب حضرت علی کو ضربت لگی تھی۔ گویا آج شب ضربت حضرت علی ہے، اور پھر 21 رمضان کو شہادت ہوئی ہے۔ تو آج سے یعنی 19 رمضان، 20 رمضان، 21 رمضان، آج سے 21 رمضان تک داستان حضرت علی ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے۔ اچھا، علی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک انداز سے تو داستان محمد کی ہی ایک شاخ ہے، اور ہماری تھیم بھی یہی ہے، داستان علی کی ہماری تھیم یہی ہے کہ علی و رسول خدا۔ تو کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں ان ایام کی مناسبت سے سیرت حضرت علی ٹائم لائن کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عنوان ہے، آپ کہہ لیجئے، حضرت علی گود رسول سے، آغوش رسول سے مسجد کوفہ تک، from beginning till end۔ یا آپ کہہ لیجئے عنوان ہے حضرت علی جنہوں نے کعبے کے سائے میں آنکھ کھولی ہے، رسول اللہ کے سائے میں زندگی گزاری ہے۔ to begin with، حضرت علی کون ہیں؟ رسول اللہ with regard to Prophet Muhammad peace be upon him، ایک جو رشتہ ہے روحانی اور بہت ایک الگ، لیکن خاندانی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں۔ رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی کے والد ہیں حضرت ابو طالب، علی ابن ابی طالب۔ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں سگے بھائی ہیں۔ ان دونوں کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے، ان کے والد کا نام ہے حضرت، آگے بڑھتے ہیں، حضرت عبد المطلب۔ تو یہ رشتہ، اور پھر ظاہر ہے بعد میں جب دختر رسول خدا خاتون جنت سے ازدواج ہوا ہے تو پھر آپ رسول اللہ کے داماد بھی بن گئے۔ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ہے کم و بیش تقریباً 30 سال، 30 ایئرز اولڈ۔ اچھا، حضرت علی نے رسول اللہ کے گھر پر تربیت پائی ہے، لائک لٹرلی آپ گھر پر رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب عمر مبارک تقریباً 5-6 سال ہے، اس ٹائم سے آپ رسول اللہ کے گھر پر رہے لٹرلی۔ یعنی میں سوچتا ہوں، آپ سوچیں کیا منظر ہوگا، کیا وقت ہوگا۔ اب آپ نے داستان محمد ذہن میں رکھے، داستان علی سننی ہے، ربط ہے، آپ نے سنا تھا نا، تو اب میں سوچتا ہوں کیا منظر ہوگا۔ ایک وقت تھا جب علی کے بابا حضرت ابو طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تھا، اور اب پیغمبر اکرم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابو طالب کی جان علی ابن ابی طالب کو اپنی آغوش میں لے کر زیر کفالت رکھیں۔ کیا منظر ہوگا، اپنے گھر میں ساتھ رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، داستان محمد، داستان علی۔ آپ نے داستان محمد میں دعوت ذی الشیرہ کا پورا واقعہ سنا تھا۔ قرآن کی آیت آئی، کہا گیا کہ اقربا کو، بنی ہاشم، قریب کے لوگوں کو بلائیں، گھر میں دعوت کا واقعہ ہوا، رسول اللہ کو حکم ہوا تھا رشتہ داروں کو دعوت حق دیں، آپ نے دعوت کی، ابو لہب نے آپ کو بات نہیں کرنے دی، دعوت ختم ہو گئی، پھر دوبارہ دعوت دی، پھر اس نے چاہا کہ رسول اللہ کو بات نہ کرنے دے، لیکن اب کی بار حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو یہ نہیں کرنے دیا۔ اس ماحول نے، جب مکے میں اتنی زیادہ اپوزیشن تھی، جب ابو لہب جیسے لوگ کھل کر بھی اپوز کر رہے تھے، اور ریلیٹیولی جو کلوز گیدرنگز تھی، فار ایگزامپل دعوت ذی الشیرہ، وہاں پر بھی اپوز کر رہے تھے، اس دعوت میں بھی حضرت علی کا کیا کردار تھا، کیا ری ایکشن تھا، یہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا اس دعوت میں، واقعہ نہیں دہرا رہا میں، آپ سن چکے ہیں، اور مختصر پوچھا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، یہ علی ابن ابی طالب تھے، ابھی تقریباً 10 سال کے ہیں، 10 سے 12، عمر کم ہے، ابھی کم سنی کا عالم ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں علی آپ کا ساتھ دوں گا۔ کم سن ہے ابھی، آپ کو بیٹھنے کا کہا گیا، پھر دوبارہ سوال ہوا کون ہے، حالات سب کے سامنے دمکے ہیں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، پھر دوبارہ علی بن ابی طالب کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، پھر بٹھایا گیا، پھر سوال ہوا
اب بھی دفعہ بھی بلند ہونے والے کا نام، کھڑے ہونے والے کا نام تھا علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. کہہ لیجئے ذوالعشیرہ میں جہاں علی کے بابا نے ابو لہب کو اپنے عزائم سے باز رکھ کر رسول اللہ کا ساتھ دیا، وہیں پر ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے بیٹے علی نے علل اعلان رسول اللہ کا ساتھ دے کر مخالفین کی صفوں کو پریشان کیا. جملہ بدل دوں، کہہ لیجئے ابو طالب محافظ رسول بن گئے، علی ابن ابی طالب مددگار رسول بن گئے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے شیب ابی طالب کا واقعہ سنا نا، بھوک، پیاس، بائیکاٹ، ہر طرح کی مصیبتیں بنی ہاشم کے. کس طرح بنی ہاشم کو بھوکا پیاسا اور آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کس طرح ایک گھاٹی میں ایک کوہرام بپا تھا، اور کتنے عرصے تک، یہ دنوں یا ہفتوں کا معاملہ نہیں تھا، مہینوں سالوں کا معاملہ تھا. قریباً جو ایج بریکٹ ہے حضرت علی کا 15 سے 17 سال کے آس پاس ہے جب یہ سارا واقعہ شیب ابی طالب کا جب پیش آ رہا ہے. اب یہاں حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ عمر یہ ہے ہر لمحہ آپ شیب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ساتھ ہیں. پھر داستان کو آگے بڑھاتے ہیں. اب عمر مبارک تقریباً 22-23 سال ہے. ٹائم لائن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ جانا ہے. کب، کیوں، کہاں، کیسے، کس طرح ڈیسائیڈ ہوا آپ سب سن چکے ہیں داستان محمد میں. مکے سے مدینہ جانا ہے. رسول اللہ کے پاس لوگوں کی امانت ہے. آپ تو امین، صادق اور امین مشہور تھے نا لوگ. اب جن لوگوں کو آپ کی اوپینین سے اختلاف تھا ان کو بھی آپ کی سچائی پہ اتنا یقین تھا کہ آپ پوچھتے تھے ابھی میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ کے اٹیک کرے گا، مان لو گے؟ کہتے تھے مان لیں گے. ان کو بھی آپ پر اتنا یقین تھا کہ اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے. اب رسول اللہ نے مکے سے مدینے جانا ہے. سو اب پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ول نو لانگر بی ان مکہ. مکے کے لوگوں کی امانت آپ کے پاس ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ ان امانتوں کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو امانتیں دی کہ انہیں اپنے اصل حقداروں تک پہنچ کر آپ مدینہ آئیے گا. جملہ سن لیجئے، جو صادق ہے، جو امین ہے، وہ امانت علی کو دے رہے ہیں. دنیا جن کو امین کہتی ہے ان کا علی کی امانت و دیانت پر یہ اعتماد ہے. داستان آگے بڑھتی ہے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ابھی داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا نا کس طرح سرکار دو عالم کو کفار نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. وہ واقعہ کب، کہاں، کیوں، کیسے ہوا، کس کی پلاننگ، کون، سب آپ سن چکے ہیں. تو پھر ہوا کیا تھا؟ یہ لوگ رسول اللہ کے گھر تک آ گئے تھے، یہ لوگ تلواریں لے کر آ گئے تھے، یہ لوگ اپنے مقصد میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. they were very hopeful کہ ہم کامیاب ہوں گے. ان کو لگتا تھا کہ ہم نے اتنا اچھا پلان کیا ہے کہ اب تو we will do it and we will very easily get away with it. کیونکہ ہر قبیلے کا ایک بندہ، تو کوئی پیچھے بھی نہیں آ سکے گا ہمارے، کوئی ایک انڈیویجول نومینیٹ ہی نہیں ہوگا، سب مل کے مخالفت کریں گے اگر کسی ایک انڈیویجول کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی. تو قتل کا منصوبہ بنا. یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک آئے، تلواریں لیا ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ وہ موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہوئے. اے علی آج کی شب آپ اس بستر پر سو جائیے. محبوب رسول خدا، خادم رسول خدا، جان نثار رسول خدا علی ابن ابی طالب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی آمادگی ظاہر کیے سو گئے. رسول اللہ مدینہ روانہ ہو گئے. عابد علی، زاہد علی، بندہ خدا علی، خوف خدا سے راتوں کو جاگنے والے علی کو اس رات جیسی نیند آئی ہے ویسی زندگی بھر نہیں آئی ہے. مخالفین قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، مخالفین انتظار میں رسول اللہ باہر آئیں اور ہم ان کے خلاف اقدام کریں. داستان علی بن ابی طالب آگے بڑھے گی اور اپنے منطقیاں پورا ہم اس کو ایک کوئک سیریز کے طور پہ اختتام پذیر کریں گے. لیکن علی اور رسول تو سکوت ذات کو توڑا، سکوت ذات کو توڑا، کسی کا نام لیا. اداس بیٹھے ہوں نے خوشی کا نام لیا، حروف نور سے حرف جلی کا نام لیا، حضور پاک کے پیارے اخی کا نام لیا. داستان محمد و علی. سکوت ذات کو توڑا، کسی کا نام لیا، اداس بیٹھے ہوں نے خوشی کا نام لیا،
حروف نور سے حرف جلی کا نام لیا، حضور پاک کے پیارے اخی کا نام لیا۔ لہو میں جب بھی حرارت کی کچھ کمی دیکھی، لہو میں جب بھی حرارت کی کچھ کمی دیکھی، ہم اہل عشق نے فوراً علی کا نام لیا۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جن کے ہیں مولا محمد ان کے ہیں مولا ولی، بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا ولی، مرحبو انتر گرے جس کے خدائی زور سے، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا ولی، شاہ مرداں قوت بازو رسول اللہ کے، کیوں بھلا ہوتے کسی میدان میں پسپا علی، جان و دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، شبرو شبیرو حضرت فاطمہ زہرا علی، آ گئی نقش و نگارے زندگی میں رونقیں، صدق نیت سے جو لوہے دل پہ لکھا یا علی، خیبر و خندق میں دشمن کا صفایا کر دیا، جوہر مردان کی دکھلا گئے کیا کیا علی، جرأت و ہمت میں تم ہو آپ ہی اپنا جواب، ماں درے کی تھی نہ پیدا کر سکی تم سا علی، دل گرفتہ ہوں غم و آلام کی یلغار سے، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے مولا ولی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا ولی۔ میں یہیں سے اپنے موضوع پر آ گیا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے اشعار سے، کیونکہ موضوع ہے رسول اللہ اور علی۔ علی آغوش رسول سے مسجد کوفہ تک 19 رمضان سے 21 رمضان تک، کل بات یہاں ختم ہوئی تھی، سرکار دو عالم کے قتل کا منصوبہ بنایا، گھر تک آ گئے، سرکار دو عالم نے حضرت علی کو کہا آج آپ میرے بستر پر سو جائیے، گویا حضرت علی نے تو اس سونے کی بات کو ایسے سنا جیسے نصیب جاگنے کی بات ہو، تیغوں کے سائے میں علی سوئے اور اس اطمینان کے ساتھ سوئے جیسا زندگی بھر نہ سوئے، اور دشمن جب صبح آئے تو اپنی ناکامی پر ایک بار پھر گویا روئے، جب صبح دیکھا کہ بستر پر رسول اللہ نہیں ہے بلکہ علی سوئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب لوگوں کی امانتیں آپ نے واپس کی ہیں اور مدینے آ گئے ہیں۔ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ سنا نا، علی ساتھ ہیں، ہر مرحلے پر ساتھ ہیں۔ آپ نے وہ مواخات والا سنا تھا نا کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی، اس کو اس کا بھائی، ان کو ان کا بھائی، ان کو ان کا بھائی، حضرت علی کو کن کا بھائی بنایا تھا؟ رسول اللہ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، اے علی اس دنیا میں اور ہر جہاں تم میرے بھائی ہو، اخی کہا، یعنی رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، رشتہ مواخات جب ہو رہا تھا۔ پھر دختر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ہوا، داماد بنے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا نا، ابھی ہماری داستان یہیں تک پہنچی اتفاق سے کہ مدینے آگے رسول اللہ، طلع البدر علینا والا واقعہ وہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد جو پہلا بڑا ملٹری چیلنج تھا، دیٹ واز the battle of بدر۔ اس بدر میں حضرت علی کا کیا کردار تھا سنیے، بدر سنیے، مہاجرین کا علم بردار رسول اللہ نے حضرت علی کو بنایا، باقاعدہ بدر میں لڑائی کا آغاز ہونے کو ہے، دشمن کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ ہے، دشمن کی طرف سے اس کا بھائی شیبہ ہے، دشمن کی طرف سے اس کا بیٹا ولید ہے، یہ قریش کی طرف سے آئے ہیں، یہاں سے عبیدہ بن حارث، یہاں سے حمزہ بن مطلب، یہاں سے علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت علی نے اپنے مقابلے پر آنے والے کو تو فوری قتل کیا، پھر دوسرے ساتھیوں کی بھی مدد فراہم کی۔ حضرت علی نے ایک تیر مار کر ولید کو قتل کیا، وہ بھاگتے ہوئے جب اپنے باپ عتبہ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے گیا تھا، نہ بچ پایا، وہ بھی مارا گیا۔ پھر حضرت علی نے جناب حمزہ کی مدد کی، پھر حضرت علی اور جناب حمزہ نے مل کر جناب عبیدہ کی مدد کی جو بہت زخمی ہو چکے تھے۔ خلاصہ جنگ، اس جنگ میں قتل ہونے والے مخالفین کی تعداد 70، حضرت علی کے ہاتھ سے واصلہ جہنم ہونے والوں کی تعداد 35۔
دشمن کے آدھے لشکر کو ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ جناب سعد اس وار کی رپورٹنگ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے حضرت علی کو ایسے عالم میں لڑتے دیکھا کہ رجس پڑتے جاتے تھے، قتل کرتے جاتے تھے، اور جب پلٹتے تھے تو ان کی تلوار دشمن کے خون سے رنگین ہوتی تھی۔ یہ پہلا مارکہ اسلام، بدر۔ آگے بڑھتے ہیں، بدر ہو گئی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ دشمن پریشان ہے، بدر کی ہار پر پشیمان ہے۔ سو اب اگلا سال ہے، اب احد کا میدان ہے، حضرت علی کی لڑائی کی کیا شان ہے۔ آغاز میں برتری حاصل ہوئی، پھر جنگ کا نقشہ بدلا، افواہ اڑی کہ خدا نخواستہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، علی دفاع میں آگے آگے ہیں، گویا کہہ رہے ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ۔ ارے یہ کہو کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو جینے کا کیا فائدہ۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، لڑتے جاتے ہیں، واصل جہنم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا تلوار ٹوٹی، دوسرا لمحہ آیا فرشتہ آیا تلوار لایا۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا ولی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ یہ جنگ احد میں حضرت علی، بدر ہو گئی، احد ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ اب 2 سال گزر گئے ہیں تقریباً، اب کی بار دشمن کا ایک بڑا لشکر مدینے کی جانب چل پڑا ہے۔ یہ لشکر مدینے میں حملہ آور ہونے کو ہے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کر کے شہر کے گرد ایک خندق کھود دی ہے۔ کئی دن تک دشمن خندق کے پار کھڑا رہا ہے۔ پھر ایک دن آیا ہے، قریش کا ایک مشہور اور نہایت خطرناک پہلوان ہے، اس کا نام ہے عمرو بن عبد ود۔ یہ بڑی خندق عبور کر کے میدان میں آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں چرچا ہے کہ یہ ایک اکیلا کئیوں پر بھاری ہے۔ یہ عرب کا نامور جنگجو سمجھا جاتا ہے، اس کی جرأت کا عرب میں بڑا چرچا ہے۔ یہ میدان میں آ گیا ہے، اب یہ للکار رہا ہے، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ میدان میں چند لمحوں کا سکوت ہے۔ کل اب جب یہ سوال ہو گیا ہے تو کل جو دعوت ذوالعشیرہ میں جو بچہ کھڑا ہوا تھا رسول اللہ کے سامنے، آج وہی نوجوان کی صورت میں رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ علی ابن ابی طالب اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اس کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیں۔ قصہ مختصر، رسول اللہ نے انہیں دعا دے کر میدان میں بھیجا۔ ایک تاریخی جملہ علی کو بھیجتے ہوئے کہا، ایک تاریخی جملہ حضرت علی کی واپسی پر کہا۔ جب بھیجا تب کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، تلواریں چمکی، کچھ ہی دیر بعد گرد و غبار میں یہ آواز بلند ہوئی، دشمن زیر زمین گر چکا ہے، عمرو بن عبد ود کو مار دیا گیا ہے، علی واپس آ رہے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں آج کے دن، خندق کے دن، علی کے ایک دن کی ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ خندق، یہی پر وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جب دشمن کو زیر کیا، ایک لمحہ تھا کہ قتل کر دیتے، واصلہ جہنم کر دیتے، لیکن اس نے گستاخی کی، گویا منہ پر اس نے تھوکا، کوشش کی، اتر گئے۔ کہا یہ کیا آپ نے تو اس کو زیر کر لیا تھا؟ نہیں، کہا میرا جو بھی کام ہے وہ اللہ، جس سے دشمنی ہے اللہ کے لیے، جس سے دوستی ہے اللہ کے لیے، ذاتی کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ یہ واقعہ بھی یہاں کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 2 سال گزر گئے، اب خیبر کا مارکہ درپیش ہے۔ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے، پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ سامنے ایک مشہور جنگجو آیا ہے، اس نے اپنا نام مرحب بتایا ہے۔ حضرت علی نے جواب میں اپنا تعارف کرایا ہے، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ تلواریں چمکی، گرد اڑی، وہ لمحہ آیا کہ جب مرحب دو نیم ہو کر زمین خیبر پر آیا۔ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا۔ ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ یہ داستان علی اس کی طرف ہوا جو اشارہ علی کا ہے۔
خیبر لرز رہا ہے کہ نعرہ ولی کا ہے، ایمان کی نظر سے ہی آئے گا یہ نظر، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، نو کے سنا پہ چڑھ کے جو کرتا رہا کلام، زہرا کا لال راج دلارا ولی کا ہے، مشکل خدا گواہ ہے مشکل نہیں رہی، مشکل میں جب بھی نام پکارا علی کا ہے، مرحب سے جا کے پوچھئے بتلائے گا تمہیں، مرحب سے جا کے پوچھئے بتلائے گا تمہیں، رسوا ہے جگ میں آج بھی، ارے مارا علی کا ہے۔ ہے نشان عظمت آدم نشان بو تراب، سن لبے ایام سے اعزاز و شان بو تراب، بدر و خیبر کی زمین کا ذرہ ذرہ آج بھی کہہ رہا ہے چھپ کے داستان بو تراب، گل عقیدت کے لٹاتے ہی رہیں گے عندلیب، لہلہاتا ہی رہے گا گلستان بو تراب، تا ابد جاری رہے گا چشمہ فیض علی، اور پیتے ہی رہیں گے طالبان بو تراب، منبع فقر و ولایت ہے در شیر خدا، مرجع شاہ و گدا ہے آستان بو تراب، جام کوثر سے رہے محروم ہو سکتا نہیں، جام کوثر سے رہے محروم ہو سکتا نہیں، تائب خوشبخت کہ ہے مدح خان بو تراب۔ حضرت علی کی مدح خانی کا سلسلہ جاری ہے، شب 21 رمضان المبارک، شب شہادت حضرت علی ابن ابی طالب، داستان حضرت علی جاری ہے، اور داستان کا وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے کل ختم کیا تھا۔ کل آپ نے مختلف جنگوں میں حضرت علی کا کردار سنا تھا، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں فتوحات ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں فتوحات ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ اب وہ تاریخی مرحلہ آ گیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو، میں تیزی سے آگے بڑھا ہوں، اب وہ تاریخی مرحلہ آ گیا ہے کہ جب مکہ فتح ہو رہا ہے، وہی مکہ آپ نے داستان محمد میں سنا ہے، وہی مکہ جہاں سے کل ہجرت کرنا پڑی تھی وہیں پر آج فاتح بن کر لوٹ رہے ہیں۔ اس مقام پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی مرتضیٰ، یعنی اس مقام پر بھی محمد و علی ساتھ ساتھ ہیں، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں، تو وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، صدیوں کی بت پرستی سے اب بھر چکا تھا، کعبے کے گرد، کعبے کی دیواروں پر، کعبے کی چھت پر بے شمار بت نصب ہیں، اب ان بتوں کے گرائے جانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل تو تھا ہی مٹنے کے لیے، کچھ بت بلندی پر ہیں، اب جو اگلا منظر ہے وہ بہت روح گرما دینے والا ہے، اب جو اگلا منظر ہے وہ لہو گرما دینے والا ہے، خانہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، منظر کیا ہے؟ جو کل دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر رسول اللہ کی حمایت میں سامنے کھڑا تھا، جو کل جنگوں کے موقع پر رسول اللہ کے دفاع میں آگے کھڑا تھا، وہ آج فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہے، مکے سے جاتے ہوئے جنہیں بستر پر سلایا تھا، کعبے میں آتے ہوئے انہیں کاندھے پر سوار کرایا ہے، وہ منظر پیدا ہوا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، رسول اللہ کو جھکے اور کعبے کی بلندی تک پہنچے، اور حضرت علی ایک ایک کر کے ان بتوں کو نیچے پھینکنے لگے، ہر بت کے گرنے کے ساتھ ہی جیسے مکے کی فضا میں توحید کی صدا بلند ہوتی جا رہی تھی، کعبے کے سائے میں جنم لینے والا آج نبوت کے کاندھوں پر سوار ہو کر توحید کے مرکز کو شرک سے پاک کر رہا ہے۔ یہ فتح مکہ اور حضرت علی، فرمایا عجیب، فرمایا جب میں رسول اللہ کے کاندھوں پر کھڑا تھا نا اس منظر کے موقع پہ، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ نبوت کے کاندھے ہیں بھائی، نبوت کے کاندھے۔ داستان حضرت علی آگے بڑھتی ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اختتامی دور ہے، ظاہری زندگی کا آخری دور ہے،
اب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا ہے، حجۃ الوداع کا سفر ختم ہو رہا ہے، واپسی ہو رہی ہے، مکے کی وادیاں پیچھے رہ گئی ہیں، قافلہ مدینے کی جانب گامزن ہے، سینکڑوں مسلمان رسول اللہ کے ساتھ ہیں، صحرا کی تپتی دھوپ ہے، ریت کا میدان ہے، قافلے کی آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی قطاریں ہیں کہ اچانک راستے میں ایک مقام آیا، اسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے حکم دیا، قافلے کو رکنے کا حکم دیا، لوگ ٹھہر گئے، جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ صحرا کی گرمی ہے، سینکڑوں لوگ جمع ہے، مجمع متوجہ ہیں، نظریں رسول اللہ پر ہیں، اور پھر رسول اللہ اونٹ کے کجاوے پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کیا۔ فضا میں خاموشی، جیسے ہر دل اس لمحے کو سنبھال لینا چاہتا ہو۔ فضا میں خاموشی چھا گئی ہے، جیسے ہر دل اس لمحے کو سنبھال لینا چاہتا ہو، اور پھر وہ منظر آیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنے قریب بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا، بلند کر دیا۔ صحرا کی فضا میں رسول اللہ کی آواز گونجی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ وہی علی جو بچپن میں رسول اللہ کی آغوش میں پلے تھے، وہی علی جو بدر، احد، خندق و خیبر کے میدانوں میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے، آج وہی علی رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے تھے، رسول اللہ ان کا ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے۔ یہ علی اور حج داستان کون مان؟ محمد و علی داستان کا ٹاپک تھا۔ حضرت علی آغوش رسول سے مسجد کوفہ تک۔ سو اب میں تیزی سے مسجد کوفہ کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ یہ سارے مناظر ہوئے، یہاں تک کہ اب وہ لمحات آ گئے کہ جس نے مدینے کو اداس کر دیا۔ اب مدینے میں اداسی ہے کیونکہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ داستان آگے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں داستان کو، تو اب کئی سال گزر گئے ہیں اور اب منظرنامہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اب شہر مدینہ نہیں ہے، اب شہر کوفہ ہے، مقام مسجد کوفہ ہے، جو کہ آپ کو اس وقت اس کی اصل تصویر نظر آ رہی ہے۔ سو اب داستان حضرت علی میں اب کوفے میں وہ رات آئی ہے جو عجیب سکوت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ داستان شہادت حضرت علی۔ 19 رمضان المبارک کی سحر قریب ہے، آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ہے۔ مسجد کوفہ کے در و دیوار گواہی دے رہے تھے کہ آج بھی علی ابن ابی طالب اسی طرح عبادت کے لیے آئیں گے جیسے ہر رات آتے ہیں۔ شہر کوفہ میں 19 رمضان المبارک کی نماز فجر کی صدائے اذان بلند ہونی ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے چلے ہیں، بیت علی سے چلے ہیں، مسجد کوفہ کے ساتھ ہی ہے۔ علی ابن ابی طالب گھر سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 19 رمضان المبارک کی صبح علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں پہنچے ہیں۔ جری علی، دلیر علی، کرار علی، رسول اللہ کا جانثار علی، پریشان حالوں کا غمخوار علی، خدا کا عبادت گزار علی، عابد علی، زاہد علی مسجد کوفہ پہنچا ہے۔ گلدستہ اذان پر بلند ہوا ہے، اذان فجر ہونا ہوا چاہتی ہے۔ کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو اس اذان کو نہیں سنے گا۔ علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں گلدستہ اذان پر بلند ہوئے ہیں، صدائے تکبیر بلند ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
19 رمضان المبارک کی اذان فجر کی صدائے اللہ اکبر حضرت علی نے بلند کر دی ہے. حضرت علی کی یہ عادت ہے, حضرت علی کی عادت ہے فجر سے پہلے مسجد میں جا کر خود لوگوں کو جگاتے ہیں. انہی میں ایک بدبخت بھی ہے, اسے بھی آپ نے خود جگایا ہے. اب صفیں درست کرواتے ہیں, صفیں درست کروائی ہے, محراب مسجد کوفہ کی جانب بڑھے ہیں, محراب مسجد کوفہ میں جا کر کھڑے ہوئے ہیں. اس صبح بھی وہی منظر ہے, صدائے تکبیر بلند ہو گئی ہے, اللہ اکبر کہہ دیا گیا ہے, نماز فجر شروع ہو گئی ہے اور مسجد کی فضا میں قرآن کی تلاوت کی آواز پھیلنے لگی ہے. مگر اسی لمحے تاریخ کا ایک المناک باب, تاریخ کا سب سے شقی شخص رقم کرنے لگا ہے. تاریخ کا المناک باب لکھا جانے والا ہے. صفوں کے درمیان ایک شخص چھپا ہے, ہاتھ میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے. یہ شخص حضرت علی کی جانب بڑھ رہا ہے, نماز آگے بڑھ رہی ہے, یہاں اس کی تلوار آگے بڑھ رہی ہے. جیسے ہی حضرت علی ابن ابی طالب نے پہلے سجدے سے سر بلند کیا ہے کہ اچانک اب دوسرے سجدے کی جانب تو وہ آگے بڑھا ہے اور پوری قوت سے تلوار کا وار کیا ہے. تلوار سر مبارک پر لگی ہے, گردن مبارک پر لگی ہے. مسجد کی خاموش فضا میں ایک لرزہ دوڑ گیا ہے اور اسی لمحے حضرت علی کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جو قیامت تک گونجتا رہے گا, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس مسجد کوفہ میں آج عجب منظر ہے, 19 رمضان عجب منظر ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کے سر سے خون جاری ہے, سر سے خون جاری ہے, لبوں سے شکر جاری ہے. بدر کا مجاہد علی, احد کا مجاہد علی, خیبر کا مجاہد علی مسجد کی محراب میں اللہ کے حضور سر رکھ کر کامیاب ہو گیا ہے. ساتھ ہی تو ہے بیت علی, ساتھ ہی تو ہے حضرت علی کا گھر, وہاں پر بیٹیاں ہیں. گھر میں علی کے شور تھا آہوں کا الاما, گھر میں علی کے شور تھا آہوں کا الاما. مہوے بکا تھی پاسی حضرت کی بیٹیاں, کہتی تھی رو کے بھولے تھے اماں کو ہم کہاں. اپنے لہو میں تر ہوئے سردار دو جہاں, جاتے ہیں آپ چھوڑ کے بابا دہائی ہے. کیسی گھڑی یہ چرخ نے ہم کو دکھائی ہے. زینب کے بین سن کے تڑپتے تھے مرتضیٰ, سینے لگا کے بیٹی کو روتے تھے مرتضیٰ. صبر و رضا بلا کی دکھاتے تھے مرتضیٰ. وقت نزا یہ بیٹی سے کہتے تھے مرتضیٰ, بیٹی بیٹی ہمارے بعد وہ صدمے اٹھاؤ گی, دین خدا کی آبرو زینب بچاؤ گی. 21ویں کا دن جو نمودار ہو گیا, بے جان جہاں سے کل کا مددگار ہو گیا. رخصت جہاں سے حق کا طرفدار ہو گیا, خالی علی سے آج یہ سنسار ہو گیا. گریاں ہے خلق حیدر صفدر گزر گئے, اللہ اور رسول کے دلبر گزر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.